السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اہمیت نماز جماعت اور پیش نماز کے یا امام جماعت ہے اس کے حقوق کیا ہیں۔ آج یہ تیسرا پروگرام ہے اس سلسلے میں اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے آج تیسرے سیشن میں بھی کہ امام جماعت کا ہم پہ حق ہے، اور امام جماعت کا جو حق ہے نماز جماعت کی افضلیت ہے، اور نماز جماعت میں جو شخص ریگولرلی شامل ہوتا ہے اور 40 دن تک کر ایک انسان مسلسل حتیٰ کہ اسے تکبیرۃ احرام بھی ضائع نہیں ہوتی، تو اللہ اس پہ 2 قسم کی نعمتیں اسے اور 2 قسم کے اسے گفٹ دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ نفاق سے بری ہوتا ہے، اور جو مسلسل جماعت میں شامل ہوتے ہیں، اذان سنتے ہیں اور اذان سنتے ہی وہ آمادہ ہو جاتے ہیں نماز جماعت کے لیے، اللہ انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں سے ایسا نور برآمد ہوگا کہ جس طرح ستارے چمکتے ہیں۔ اور بعض اپنے آپ کو پہلے سے پریپیئر کر لیتے ہیں، طہارت وضو پہلے کر لیتے ہیں، اذان جماعت یعنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ابھی اذان ہوئی ہے لیکن یہ لوگ پہلے سے تیار ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن مثل قمر ان کے چہروں سے نور ظاہر ہوگا، اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کا نور مثل آفتاب چہروں سے منور ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اذان ہوتی ہے تو یہ مسجد میں ہوتے ہیں جماعت کے لیے۔ بڑے سختی کے ساتھ نوٹس لیا اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے، فرمایا کہ یہ جو جماعت میں جان بوجھ کر شامل نہیں ہوتے، فرمایا کہ یہود و نصارہ کو تو سلام کر لو لیکن جو میری امت کے یہود اور نصارہ ہیں ان کو سلام نہ کرو۔ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلموا علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ سلام کرو، ٹھیک ہے، ولا تسلموا علی یہود امتی، یعنی کہ میری امت کے یہود ہیں، یہودی ہیں، انہیں سلام مت کرو۔ قیلا، پوچھا گیا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کی امت کے یہودی یہ کیا ہے؟ من یہود امتک، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے یہودی کون ہیں؟ فرمایا الذین یسمعون الاذان والاقامۃ ولم یحضروا الجماعہ، یہ جو اذان و اقامت سنتے ہیں اور نماز جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں، یہ میری امت کے یہودی۔ تو اتنی جو سختی کے ساتھ روایات آپ دیکھ رہے ہیں نماز جماعت کی اہمیت کے سلسلے میں ہیں، نماز جماعت کے فوائد ہیں، نماز جماعت کے اسرار ہیں، نماز جماعت کے رموز ہیں، نماز جماعت کا فلسفہ ہے۔ نماز جماعت کے سلسلے میں دیکھیں اس کی جو فلسفی ہے نماز جماعت کے سلسلے میں، اس کے کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے چند جو فائدے ہیں اور اس کی جو فلسفی ہے اس کے سلسلے میں بتایا جائے، چونکہ جو اجتماعی عبادات ہوا کرتی ہیں ان کے لیے ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے، ایک خاص زمانہ بھی ہوا کرتا ہے تاکہ مؤمنین ہیں وہ اس عبادتوں سے فائدہ اٹھائیں، منفعت اٹھائیں۔ اس میں سے سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے مثلا وہ یہ ہے کہ جو نماز جماعت میں شامل ہوتا ہے اس میں زیادہ یعنی ان کے دلوں میں خدا کی عظمت ہوتی ہے، خدا کا جلال ہوا کرتا ہے، ان کے دلوں میں جلال پروردگار جلوہ گر ہوا کرتا ہے، اور مثلا وہاں پہ سارے مل کے جو سجدہ کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کا ایک نیا کیف ہوا کرتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے یعنی کہ ہم سارے مل کر عبادت کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز جماعت میں شامل ہونے سے اسلام کی شوکت اور اسلام کی جو شان ہے اور اسلام کی عظمت ہے
عظمت اسلام کی جلوہ نمائی ہوا کرتی ہے. سارے ماشاءاللہ جا رہے ہیں مسجد، جا رہے ہیں مسجد سے نکل رہے ہیں، تو اسلام کی جو شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت اور جلالت ہے، اس سے جلوہ گر ہوا کرتی ہے. اس کی دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ امام جماعت کی اقتداء کرنے سے ایک قسم کا انسان میں ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے، نظم و نسق پیدا ہو جاتا ہے، انسان میں میانہ روی، اعتدال کی زندگی اس کے اوپر جو ہے وہ دلیل بنا کرتی ہے. یعنی اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ڈسپلن میں آ جاتا ہے. ورنہ ٹھیک ہے جی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ، اسی میں ممکن ہے کہ اگر 1 بجے نماز ہے تو وہ ڈھیلا ڈھولا اور اسی طرح پتہ نہیں 4-5 ہی سے بچ جاتے ہیں. لیکن اگر جماعت کے ساتھ شامل ہے تو جماعت ظاہر ہے کہ اپنی روٹین کے تحت ہے، اور جو نماز ہوگی تو اس میں اس کی زندگی میں ایک ڈسپلن آ جائے گا، نظم آ جائے گا اس کی زندگی میں. تیسری یہ ہے فائدہ. چوتھا اس میں فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جو پی آر ہے، پبلک ریلیشنز ہیں، اس سے زیادہ بڑھتے ہیں نماز جماعت سے. اجتماعی روابط اس سے زیادہ بڑھا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب جاتا ہے وہاں پہ درجنوں کے حساب سے، یہاں کہہ دیں پاکستان، انڈیا، جہاں پہ ماشاءاللہ صحیح وہاں پہ رونق ہوتی ہے نماز جماعت، تو سینکڑوں لوگ وہاں پہ موجود رہتے ہیں. تو انسان کی جو پی آر ہے وہ بھی بڑھتا ہے نماز جماعت سے. پبلک جو ریلیشنز ہیں وہ بڑھتے ہیں، اجتماعی روابط انسان کے زیادہ ہوا کرتے ہیں، اور انسان میں برادری، برادرہوڈ اور اخوت کا جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے نماز جماعت میں شامل ہونے سے. اور اس کا جو 5واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب جماعت میں انسان جاتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ٹرسٹ اور اعتماد زیادہ بڑھا کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جو جماعت میں آتے ہیں وہ اسی طرح کے لوگ تو نہیں، ہر روز جب ایک انسان دیکھتا ہے، انسان کا اعتماد ایک دوسرے سے زیادہ ہوا کرتا ہے. اور جس طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 8 قسم کے فائدے بتائے کہ جو ریگولرلی مسجد میں آتا ہے اسے علم ملتا ہے، اسے حلم ملتا ہے، اسے اچھے دوست ملتے ہیں، اچھے روابط ملتے ہیں، بھائی چارہ ملتے ہیں. یعنی کافی چیزیں آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ خود مسجد میں جانا، نماز جماعت میں شامل ہونا. اور پھر چھٹا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب سارے مل کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو اللہ انسان کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے، جلدی. اس وجہ سے روایات میں ہے کہ اگر مثلا کوئی 40 مومنین آپس میں مل جائیں اور دعا کریں تو اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے. تو یہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تقرب الہی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی مقبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. اور اس کا جو 7واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں فائدے میں انسان جو مادی قسم کے جو مٹیریل انسان میں سوچ ہے، ایک قسم کی عالم مادہ کے ساتھ اس کا جو ایک قسم کا خاص قسم کی ایک لگاؤ بن گیا ہے اور محبتیں اس میں آ گئی ہیں، دنیاوی جو جنجال اس میں ہیں اس سے بھی انسان کو نجات مل جاتا ہے. سارے ماشاءاللہ ملتے ہیں، ریلیکس بھی تھوڑا سا انسان ہو جاتا ہے اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے جب مومنین کو دیکھتا ہے نماز میں ہیں، نماز جماعت میں ہیں. تو انسان میں معنویت کے جو دریا ہیں اور معنویت کے چشمے انسان کے دل و جان سے رواں ہوا کرتے ہیں کہ جب ایک انسان نماز جماعت میں شامل ہوتا ہے، اور بالخصوص جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، ہر چیز سے کٹ کے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے. تو یہ سارے جو سلسلہ ہے ایک قسم کی جو ایک میٹیریلسٹک تھاٹس ہوتی ہیں وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہیں جب انسان نماز جماعت میں شامل ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ نماز جماعت میں آتے ہیں، مسجد آباد ہو گئی ہے. نماز جماعت میں آتا ہے، عبادت گاہیں آباد ہو گئی ہیں. ورنہ اسی طرح بعض کے یہاں ہمیں جب ہم پاکستان میں تھے دوروں پہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مسجد میں اتنا گھاس وہاں پہ ہے کہ
شاید روزوں کے بعد کوئی کیا ہی نہ ہو کسی مسجد میں. بعض مساجد کی اس طرح حالت جو ہے نا، اب وہ غالب کا شعر نہیں پڑھتا ہوں، اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے، کہ تو یعنی 7واں اور 8واں جو اس کا فائدہ یہی ہے کہ یعنی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اس سے اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے، عبادت گاہیں آباد ہوتی ہیں جب انسان مسجد میں جاتا ہے. تو یہ بذات خود بہت بڑی عبادت ہے. اور اس کا نواں فائدہ یہ ہے کہ جب انسان نماز جماعت میں شامل ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے حالات سے بھی باخبر ہے کہ دنیا پہ کیا گزر رہی ہے، حالات کیسے جا رہے ہیں، سچویشن کیسے جا رہی ہے، مومنین کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. ایک دوسرے کے حالات کے متعلق بھی اسے خبر ہو جاتی ہے، اور ان کے درمیان جو اس کی ایسوسیشن ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے. ان کے درمیان میں آپس میں جو رشتہ ہے وہ محکم ہو جاتا ہے. برادرہڈ، اس سے اخوت اور بھائی چارہ اس میں زیادہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کیا کرتا ہے، نماز جماعت میں شامل ہوتا ہے. اور اس کا 10واں فائدہ یہ ہے، یعنی نماز جماعت میں شامل ہونے کا 10واں جو فائدہ ہے کہ انسان میں وہ جو طبقہ بندی ہے، اونچ نیچ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی جو طبقاتی سلسلہ ہے، ایک طبقاتی نظام ہے بعض کے نزدیک، ہاں جی اے وڈا ہے تے چھوٹا ہے تے، اے وڈا ہے تے پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ جو بعض نادار ہیں، بعض مالدار ہیں، بعض شاہ ہیں، بعض گدا ہیں، یعنی یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. غلام اور آقا ہو تو یہ سلسلہ ختم ہے، عالم اور جاہل ہو تو یہ سلسلہ جو تفریق کا ہے وہ تفریق کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ایک اجتماعیت آ جاتی ہے. نماز بذات خود ایک اجتماعیت کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے. جو طبقاتی سسٹم ہے وہ طبقاتی سسٹم، یہ جو استعمار اور استبداد نے بنایا ہے طبقاتی سلسلہ، کہ کوئی غریب ہے تو غریب تار اور کوئی امیر ہے تو امیر تار، تاکہ جو سوسائٹی امبیلنس اگر ہو رہی ہے، بیلنس ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ چونکہ طبقاتی نظام بن گیا ہے، ایک اس قسم کا نظام بن گیا ہے کہ جس میں آسودگی نہیں ہے. تو یہ نماز جماعت کیا کرتی ہے؟ نماز جماعت مختلف طبقے کے جو افراد ہیں اسے جوڑ دیا کرتی ہے، جوڑتی ہے. یعنی یہ جو طبقاتی امتیاز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی سے. کس سے؟ نماز جماعت کے ذریعے. معذرت چاہتا ہوں، خادمیں تو چاہ رہی ہیں اور ٹائم بھی ہمارا چونکہ بہت تھوڑا بھی ہے. تو جو طبقاتی امتیاز ہے، اونچ نیچ کا جو فرق ہے وہ اس سے مٹ جاتا ہے. اور جو بالخصوص لوگ طبقاتی اعتبار کے ساتھ ممکن ہے مختلف ہوں، لیکن نماز جماعت کی وجہ سے یہ جو افتراق ہے یہ منیمائز ہو جاتا ہے. نماز جماعت کے ان فائدوں میں سے ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ حدیثوں میں دیکھیں گے اور آپ اس کو اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھ پائیں گے. یہ میں نے مختصر طور پر 10 فائدے آپ کو بتائے ہیں کہ نماز جماعت کے 10 فائدے ہیں. اب کیا ہے کہ نماز جماعت کا جو ثواب ہے یہ فائنل اس میں، تاکہ اس کے بعد ہم یہ 30واں حق جو مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. چلیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب، میں محمد قبل سے بول رہا ہوں. جی ماشاءاللہ. جناب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، میں شکر خدا کا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت میں آ جائے تو مولانا صاحب اس کے کیا کہنے ہیں. تو آپ کا پروگرام سن کر یہ دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت خالص کر کے اپنے رب کو پکارو تو ہر چیز ملنے کا چانس ہے. تو میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ نمازیں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو اصلی بات ہے یہ محبت اور چاہتے رسول اور اطاعت رسول، اس میں کمی نظر آتی ہے. کیونکہ یہ سب ہمارے سے پہلے بھی مسلمان ہوئے ہیں کہ جنہوں اللہ تعالیٰ کے نبی کو نبی ماننا اور ان کی بات کو نہیں ماننا. تو
تو جو نبی کی بات کو نہ مانے تو مولانا صاحب وہ کیا چیزیں حاصل کر سکتا ہے؟ آج کل بھی ہم لوگ پیار کرنے والے تو بہت نظر آتے ہیں لیکن اطاعت کرنے والے نظر نہیں آتے. تو میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی باتیں سنتے رہے اور اپنے آپ کو خالص اور صاف اور پاک کر لے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتوں کو سن سکے اور ان کے اوپر عمل کر سکے. جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. جناب کا شکریہ اور جناب کو اب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جی اللہ خوش رکھے انشاءاللہ آپ کو صحت عطا فرمائے اور سلامتی نصیب فرمائے. آپ آتے ہیں پروگرام میں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ نماز جماعت اور نماز جماعت کے آپ نے فائدے 10 فائدے آپ نے سنے. اب اگر یہاں پہ میرے سامنے ہوتے افراد تو میں ان سے ایک ایک کر کے پوچھتا, چونکہ ہم جب پڑھاتے ہیں تو پھر ان سے پریکٹس بھی تو کراتے ہیں. لیکن آپ جہاں جہاں پہ بھی ہیں, پروگرام کا اصل میں حق تو یہی بنتا ہے کہ کاپی پینسل انسان کے پاس ہو, اچھے اچھے پوائنٹس نوٹ ہونے چاہیے. انسان بھول جاتا ہے اور علم بالخصوص یہ جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جلدی انسان کے ہاتھ سے نکل جایا کرتی ہیں. یہ بھی ایک گوہر ہوگا کرتا ہے. اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قید العلم بالکتابہ, کہ علم کو کتابت سے قید کرو, امپریزن اس کو جو ہے نا وہ کرو, کیا ہے, لکھ کر, جو کہ بھول جاتا ہے. پھر جب آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں آپ کو فوراً جو ہے ریئلائز کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے سمجھ جاتے ہیں. تو یہ کئی گھنٹوں کے بعد یہ جو دروس ہم لوگ یہاں پہ اس کے بعد پریپیئر کر کے آتے ہیں, پہلے سیٹنگ کر کے آتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑے سے اس جو مختصر سا ٹائم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو انفارمیشن دی جائیں آل محمد علیہ السلام کی جو درسگاہ ہے اس کی, کہ جس درسگاہ سے لوگوں کو دور رکھا گیا اور لوگوں کو محروم رکھا گیا تاکہ ان کے قریب نہ آئیں. آپ اس وقت لاکھوں لوگ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں, ورنہ اس وقت ایک ایک جاتا تھا تو وہ لوگ اگر سننے کے لیے جاتے تو ان پہ جرمانے ہوا کرتے تھے, کوڑے سزا ہوا کرتی تھی. وہ ٹائم اور آج کا ٹائم, یہ آپ اس ہدایت کا اللہ کو شکر ادا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. تو بات جو ہے اس میں یہ ادھوری نہ رہ جائے. نماز جماعت کا بہت زیادہ ثواب ہے. یہ جو روایت ہے یہ ابو سعید خدری سے ہے, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے روایت کی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز عصر کے بعد جبریل 1000 فرشتوں کو لے کر نازل ہوئے اور فرمایا, پیغمبر اسلام کو خطاب کر کے, یا رسول اللہ, اللہ سبحانہ و تعالی آپ پہ سلام بھیجتا ہے اور آپ کے لیے اس نے 2 تحفے بھیجے ہیں اور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے. تو پیغمبر نے پوچھا کہ جبریل وہ 2 تحفے ہیں کیا؟ تو پہلا تحفہ یہ ہے کہ 3 رکعت نماز وتر, اور دوسرا 5 وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے, 3 رکعت جو آپ مثلا نماز شب میں جو ہے 2 رکعت وتر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, نماز شب میں 1 رکعت وتر ہے, اور نماز عشاء میں جو 2 رکعت نماز وتر. تو یہ جو 3 رکعت وتر ہے یہ بھی اللہ نے آپ کو گفٹ دیا ہے. اور پھر نماز جماعت بھی بذات خود ایک بہت بڑا جہنم گفٹ ہے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, جبریل یہ بتاؤ کہ نماز جماعت میں میری امت کا کیا فائدہ ہے؟ پیغمبر جانتے ہیں ایسا نہیں ہے, لیکن بعض اوقات استاد دوسروں سے پوچھ کر تاکہ زیادہ اٹینشن کریٹ کی جائے, تاکہ زیادہ لوگ بہتر طریقے کے ساتھ اس بات کو گراسپ اور سمجھ سکیں, ویژولائز کر سکیں. تو جبریل نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ, جب جماعت میں 2 آدمی شامل ہوتے ہیں, کتنے؟ 2 آدمی جب شامل ہوتے ہیں جماعت میں, تو ہر رکعت میں اللہ سبحانہ و تعالی 100, یعنی 1 رکعت 1 آدمی شامل ہے
تو اس کے لیے 75. اوکے. اور اگر 2 آدمی اس میں شامل ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر رکعت کے لیے 150 رکعت کا اسے ثواب دیتا ہے. ہر رکعت کے لیے 100. کیا بڑی سیل ہے ثواب کی. اور فرمایا اگر 3 آدمی ہوں گے نماز جماعت میں، 3 آدمی ہوں گے تو ہر رکعت میں اللہ سبحانہ و تعالی اسے 250 رکعت کا ثواب دے گا ایک رکعت کے بعد. یعنی 3 آدمی شامل ہو گئے تو 250 رکعت کے برابر جو ہے نا اس کو ثواب ملے. ایک رکعت 250 رکعت بن رہی. اور اگر جماعت میں 4 آدمی شامل ہو گئے تو فرمایا 4 آدمی جب شامل ہو جائیں تو ہر رکعت کے بارے میں اللہ اسے 1200 رکعت کا ثواب دے گا. ایک رکعت بڑی ہے تو ایک رکعت گویا 1200 رکعت کا جناب ثواب. اور اگر اس میں 5 آدمی شامل ہو جاتے ہیں نماز جماعت میں تو ہر رکعت کے لیے 1300 رکعت، 1300 ہر رکعت 1300 رکعت بن رہی ہے. اس کا ثواب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. اور اگر اس میں 6 آدمی شامل ہو جائیں گے تو ہر رکعت کے عوض میں 2400 نمازوں کا اللہ ثواب دے گا. 2400 رکعت، ایک رکعت نہیں ہے، اب 2400 رکعت جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثواب دے گا. اور اگر کوئی 7 آدمی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہر رکعت کے سلسلے میں اللہ اسے 2800 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے. 2800 نمازوں کا. اور جب نماز جماعت میں 8 آدمی شامل ہو جاتے ہیں تو ہر رکعت کے عوض میں 9600 نمازوں کا اللہ اسے ثواب دیتا ہے. دیکھیں سیل لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. نماز جماعت یعنی پوری کی پوری ایک دریا بہ رہا ہے ثواب کا اور اجر کا. اور جب نماز جماعت میں 9 آدمی شامل ہوتے ہیں تو ہر رکعت کے عوض میں 19000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. 9 آدمی شامل ہوئے 19000 نمازوں کا، یعنی ایک نماز 19000 نمازیں بن گئی ہیں، اس کا ثواب ملتا ہے. اور اگر جماعت میں 10 آدمی اور اس سے زیادہ اگر ہو جاتے ہیں تو اب آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں گے. نہیں، اب تو کاؤنٹ نہیں ہو سکتے ہیں. جبریل بتا رہا ہے پیغمبر اسلام کو، پیغمبر اسلام نے کوسچن کیا، جبریل تو شاگرد ہے پیغمبر کا، لیکن استاد بھی بعض اوقات شاگردوں سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ کیا ہے. جبریل امین کہتے ہیں اگر جماعت میں 10 سے زیادہ 10 یا 10 سے زیادہ جب آدمی شامل ہو جاتے ہیں تو زمین اور آسمان کے جتنے دریا ہیں، جتنے اوشنز ہیں، جتنے ریورز ہیں، جتنے بڑے بڑے دریا ہیں، سارے کے سارے اگر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت، جتنے درخت ہیں پوری دنیا میں سارے کے سارے کیا ہو جائیں، قلم بن جائیں، جن اور انس اور ملائکہ یہ لکھنے بیٹھ جائیں تو فرمایا کہ ایک رکعت کا ثواب نہیں لکھ پائیں گے. ایک رکعت کا. یہ تو وہ ہے نماز. اور جو معلم نماز ہے ان کے بارے میں بھی پیغمبر نے یہی فرمایا، لو کانت الریاض اقلاما والبحار مدادا. اگر دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں ساری قلمیں بن جائیں، دنیا کے جتنے بھی بحار اور سمندر ہیں سارے کے ساری سیاہیاں بن جائیں، اور جن و انس اور ملائکہ لکھنے اور کاؤنٹ کرنے میں مشغول ہو جائیں، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، علی کی کسی ایک فضیلت کا بھی وہ شمار نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار سارے مومنین مومنات جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. کافی نام تھے مجھے دیے گئے لیکن وہ میرے کمرے میں رہ گئے ہیں کہ جنہوں نے التماس سے دعا کے لیے مجھے کہا ہے. سب کی نیابت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے، دلوں کو جانتا ہے. جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، جن جن لوگوں نے اسپیشل دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے
ان سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. اور جنہوں نے کہا کہ آنے ہمارا نام نہیں لے، نام بھی ہوا، ہم سب کے لیے اجتماعی دعا کر رہے ہیں. پروردگار تو رازوں کو جانتا ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے، جو سارے مومنین کی نیتوں سے واقف ہے. پروردگار جتنی بھی مومنین اور مومنات جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں، پروردگار تو ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرما، رزق طیب رزق حلال عطا فرما. پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. محبان ہدایت، محبان مہدی، پروردگار تو ان کے گھروں کو آباد فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما. بی بی کے روزے پہ گزشتہ 2 دنوں میں 2 دن پہلے ان تکفیریوں نے اور ان جو یزیدی ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے. پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا، اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے اتباعت عالیہ ہیں اور جہاں جہاں پہ بھی ذریعہ مقدسات ہیں، پروردگار ان سب کی تو حفاظت فرما اور انہیں یزیدیوں کے شر سے محفوظ فرما. خدا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں پہ بھی اہل اسلام ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.